بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سچا واقعہ۔ انسانی زندگی کی راہوں میں کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نیا تجربہ، کوئی انوکھی بات پیش آتی رہتی ہے۔ کچھ واقعات تو عام قسم کے ہوتے ہیں جو جلدی ہی ذہنوں سے اتر جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی زندگی کی انہی راہوں میں انسان کے ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں جو عام واقعات سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اور ہزار سوچ و بچار کرنے کے باوجود بھی بید نہیں کھلتا کہ حقیقت کیا تھی۔ ایک ایسا ہی سچا واقعہ یہ بھی ہے۔ میں اپنی بڑی خالہ کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ یہ گاؤں نہیں بلکہ ایک قصبہ تھا۔ وہاں بازار میں کافی دکانیں تھیں۔ خالہ کے گھر کے پاس ہی ایک موچی کی دکان تھی جو آرڈر پر جوتے تیار کر کے فروخت کرتا تھا۔ موچی بڑا ہی دلچسپ اور ہنس مکھ انسان تھا۔ بازار آتے جاتے اس سے واقفیت ہو گئی۔ اب میں دن میں ایک دو بار ضرور موچی کی دکان پر بیٹھتا اور گپ شپ ہوتی رہتی۔ 2-4 دن یہاں بیٹھنے سے میں نے محسوس کیا کہ موچی ہر 20-25 منٹ کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پانی میں ڈبوتا ہے۔ پہلے میں سمجھا کہ چمڑے کو نرم کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے، لیکن میرے غور کرنے پر معلوم ہوا کہ چمڑے کو ضرورت کے وقت ہی پانی میں ڈبوتا ہے، لیکن اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو باقاعدگی سے وقفے وقفے کے بعد پانی میں ڈبوتا ہے۔ ایک عجیب اور انوکھی بات یہ بھی کہ جب بھی وہ اپنی انگلی پانی میں ڈبوتا تھا تو ہلکی سی شوں کی آواز پیدا ہوتی تھی، جیسے کسی نے کوئی گرم لوہے کی چیز کو پانی میں ڈبویا ہو۔ یہ انگلی کو وقفے وقفے سے پانی میں ڈبونے کی بات سے میں بہت حیران اور شوں کی آواز پیدا ہونے سے بہت حیران تھا۔ پھر اسی تجسس اور تعجب کے زیر اثر موچی سے اس کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن موچی نے ٹال دیا۔ اس پر میرا تجسس مزید بڑھا اور میں پوچھنے پر بازد ہو گیا۔ میرے بے حد اصرار پر موچی نے بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی۔ یہ عجیب اور پر اسرار کہانی اسی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ موچی نے بتایا، میں یہاں گزشتہ 10 سال سے رہائش پذیر ہوں۔ میرے محلے میں ایک نبینا آدمی رہتا تھا۔ اس نبینے آدمی کو، جسے میں اب حافظ صاحب کہوں گا، میرے پاس بہت زیادہ بیٹھک تھی۔ اس دوستی کی بنا پر وہ میرے پاس کچھ روپے بطور امانت رکھ جاتا تھا اور بوقت ضرورت مجھ سے لے لیتا تھا۔ وہ روپے جمع تو زیادہ کراتا لیکن واپس کم لیتا۔ اس طرح حافظ کے میرے پاس روپے جمع ہونے لگے اور یہ روپے جمع ہوتے ہوتے 5,000 روپے کی رقم ہو گئی۔ پھر اچانک حافظ کی میرے پاس آمد بند ہو گئی۔ میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ حافظ صاحب بیمار ہیں۔ میں اسی روز شام کو حافظ صاحب کی عیادت کے لیے گیا۔ دیکھا تو حافظ صاحب کو بخار تھا اور ان کی صحت کافی کمزور ہو گئی تھی۔ ان کی کمزور صحت کو دیکھ کر ان کی امانت کا خیال آیا اور کہا، حافظ جی اپنی امانت مجھ سے واپس لے لو۔ اس پر حافظ صاحب بولے، میرے روپے اپنے پاس ہی رکھو، میں تندرست ہو کر واپس لے لوں گا۔ میں نے کہا، لیکن اگر آپ مر گئے تو؟ حافظ صاحب نے بڑی سنجیدگی سے رازدارانہ لہجے میں کہا، تو پھر یہ روپے کسی اور کو مت دینا بلکہ میری قبر میں میرے سرہانے رکھ دینا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حافظ صاحب دوسرے دن ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حافظ صاحب کے مرنے سے مجھے ان کی رقم کی کافی تشویش ہوئی۔ تب میں نے محلے کے 2-3 بزرگوں سے اس بات کا ذکر کیا اور انہیں حافظ کی وصیت کہ اگر میں مر گیا تو روپے میری قبر میں رکھ دینا بھی بتائی۔ ان بزرگوں نے مشورہ دیا کہ اگر حافظ نے ایسا ہی کہا ہے تو پھر یہ روپے قبر میں رکھ دینے چاہیے۔ چنانچہ تکفین کے بعد جب دفنانے کا وقت آیا اور اسے قبر میں اتارا گیا تو میں نے حافظ کی وصیت کے مطابق سب کے سامنے روپے کی تھیلی اس کے سرہانے قبر میں رکھ دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد قبر بند کر دی گئی اور تمام مٹی قبر پر ڈال دی گئی۔ 5,000 روپے حافظ کے ساتھ ہی قبر میں دفنا دیے گئے اور دفنانے کے بعد ہم سب لوگ قبرستان سے واپس اپنے اپنے گھروں کو آ گئے۔ رات کو میرے ذہن میں یہ قبر میں رکھے 5,000 روپے کا بار بار خیال آتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ یہ حافظ نے عجیب بات کہی ہے۔ قبر میں ان روپوں کو رکھنے کا کوئی مقصد نہیں، چند دنوں میں ان نوٹوں کو دیمک لگ جائے گی اور نوٹ ختم ہو جائیں گے، کیوں نہ چپکے سے میں روپے قبر سے نکال لوں۔ لوگوں کے سامنے تو میں نے حافظ کی وصیت پوری کر ہی دی ہے۔ ذہن میں یہ خیال آتے ہی عملی طور پر اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ ٹارچ لی، مکمل انتظام کیا، کمبل اوڑھا اور قبرستان کی طرف چل دیا۔ باہر شدید سردی اور اندھیرا تھا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خوف اور ڈر پیدا ہو رہے تھے، لیکن دولت کے لالچ کے زیر اثر ڈر اور خوف کے باوجود میں قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان میں ہر طرف خاموشی، سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں قبر کی تمام مٹی پرے کر کے قبر میں اترنے کے لیے تیار کھڑا ہو گیا۔ چند منٹ کی مزید محنت سے لاحت پر سے تمام مٹی صاف کر ڈالی۔ اب قبر کھولنے کا مرحلہ تھا۔ میرا تمام جسم پسینے میں شربور تھا اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا، لیکن باوجود ان تمام ڈر، خوف اور دھڑکنوں کے میں نے لحد پر سے لکڑی کے پھٹے اٹھا کر قبر کو پورا کھول دیا۔ اب حافظ کا مردہ جسم کفن میں ملبوس میرے سامنے تھا، لیکن اندھیرے میں صاف نہیں نظر آ رہا تھا۔
اور نہ ہی روپے کی تھیلی کا پتہ چل رہا تھا۔ تب میں نے ٹارچ کا بٹن دبایا۔ ٹارچ کی تیز روشنی جیسے ہی مردہ جسم پر پڑی تو میری حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی۔ جو روپے میں نے تھیلی میں بند کر کے حافظ کے سرہانے رکھے تھے وہ سب کے سب حافظ کے تمام جسم پر ایک خاص ترتیب سے اس طرح بکھرے پڑے تھے کہ حافظ کا مردہ جسم ان میں چھپ گیا تھا اور تھیلی اپنی جگہ خالی پڑی تھی۔ قبر میں مردہ جسم پر بکھرے نوٹوں کے عجیب منظر سے میں شدید حیران تھا اور اسی حیرانگی میں واپس آنے لگا، لیکن پھر ایک تجسس کے زیر اثر رک گیا اور ڈرتے ڈرتے 100 روپے والے نوٹ کو اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پرے ہٹانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میری انگلی حافظ کے جسم پر چپکے ہوئے نوٹ سے لگی تو اس میں شدید قسم کی بے چینی اور جلن پیدا ہوئی، جیسے کسی زہریلے بچھو نے ڈنگ مارا ہو یا پھر میری انگلی بجلی کے ہائی پاور کرنٹ والی ننگی تار کو چھو گئی ہو۔ شدید تکلیف سے میں نے جلدی سے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور قبر سے باہر آ گیا۔ جلدی جلدی قبر پر مٹی ہموار کی اور واپس پلٹا۔ شدید تکلیف سے میرا برا حال تھا، درد سے انگلی پھٹی جا رہی تھی۔ میں چند ہی قدم واپس آیا تھا کہ میرے پاؤں سے کوئی سخت شے ٹکرائی اور میں دھڑام سے اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ میرے چند قدم آگے ایک تیز روشنی پیدا ہوئی اور تھوڑی دور آگے جا کر بجھ گئی۔ قبرستان میں آدھی رات کو قبروں کے درمیان میں یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا اور میرے اذان گم ہو گئے، سانس رک گئی۔ مارے ڈر، خوف اور حیرت سے دل کی دھڑکن بند ہو رہی تھی۔ شدید سردی کے باوجود جسم پسینے پسینے ہو گیا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، بڑی مشکل سے اٹھا، حواس باختہ گھر کی طرف بھاگا اور جیسے تیسے قبرستان کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ ابھی میں قبرستان کے اندر ہی تھا کہ پھر میرے پاؤں سے کوئی سخت چیز ٹکرائی اور میں گرتے گرتے بامشکل بچا، اور عین اسی وقت میرے سامنے پھر ایک تیز روشنی کا شعلہ بلند ہوا اور ساتھ ہی ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ ٹھوکر، تیز روشنی کا شعلہ اور خوفناک چیخ، جسم سے شدت خوف و ہراس، ڈر اور غم کی وجہ سے جان نکلی جا رہی تھی، لیکن اب میں قبرستان کی حد سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے ہمت کی اور جیسے تیسے گھر کی طرف بھاگا۔ جسم پسینے میں شربور تھا، کلیجہ اچھل اچھل کر منہ کو آ رہا تھا۔ آخر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا جیسے تیسے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچتے ہی مجھے تیز بخار چڑھ گیا، طبیعت انتہائی خراب ہو گئی اور کئی روز تک بے ہوش رہا۔ اس عجیب و غریب حادثے کے کئی روز بعد میری طبیعت سنبھلی اور ہوش و حواس درست ہوئے اور میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ صحت تو ٹھیک ہو گئی، لیکن انگلی کا درد، جلن اور بے چینی میں کوئی افاقہ نہ ہوا، اور یہ تکلیف ابھی تک قائم ہے۔ اور ہزاروں روپے خرچ کیے، سینکڑوں علاج کروائے، بڑے بڑے ڈاکٹروں حکیموں کو دکھایا، لیکن انگلی کی درد جلن میں کمی نہ آئی۔ البتہ پانی میں ڈبونے سے آدھا گھنٹہ تک عارضی طور پر انگلی کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن آدھا گھنٹہ بعد پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جو صرف پانی میں ڈبونے سے ہی وقتی طور پر کم ہوتی ہے۔ موچی نے مزید بتایا، اصل میں میری انگلی بے حد گرم ہوتی ہے، جیسے دہکتا ہوا انگارہ، جس کا مجھے تو احساس نہیں ہوتا۔ میں تو صرف درد، جلن اور بے چینی محسوس کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کیفیت میں، جب میری انگلی میں شدید تکلیف ہوتی ہے، میری انگلی کو چھو لے تو اس کا ہاتھ اسی طرح جلس جاتا ہے جیسے اس نے دہکتی ہوئی آگ میں ہاتھ دے دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تکلیف بڑھنے پر میں انگلی کو پانی میں ڈبوتا ہوں تو اس سے شوں کی آواز پیدا ہوتی ہے، جیسے کسی نے دہکتے ہوئے کوئلے یا انگارے کو پانی میں ڈبویا ہو۔ تجربے اور تصدیق کی خاطر میں نے جب موچی کی انگلی کو تکلیف بڑھنے پر پانی میں ڈبونے سے پہلے چھوا تو وہ واقعی آگ کی طرح گرم تھی، جس کے چھونے سے میرے ہاتھ میں کافی دیر تک جلن ہوتی رہی۔ موچی اپنی انگلی کو پانی میں ڈبونے کی مجبوری کی یہ عجیب و غریب داستان سنا کر خاموش ہو گیا، اور میں اس پر اسرار عجیب داستان پر حیران ہوتے ہوئے اپنے گھر آ گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی ہم جن کے امتی ہیں ان کا تو لقب امین تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے وقت اور برا کرنے سے بچائے اور ہم سب پر اپنا کرم کرے، آمین ثم آمین۔